ہمارے ساتھ آل دا وے فرام اسلام آباد جناب پیر ڈاکٹر امتیاز حسین وڑائی صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا. جی السلام علیکم سر. السلام قائد صاحب. جی امتیاز بھائی سب سے پہلے آپ سے شروع کرتا ہوں. جتنا بڑا انٹرو دیا آپ نے سنے، کلپس بھی آپ نے دیکھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک جو ہے یہ پی ٹی آئی ہے وہ کہتی ہے جی یہ تحریک ہے آزادی کی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ کس طرف جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بڑی سمپل سی بات ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے اینالسٹ آلموسٹ اس پہ متفق ہیں، سوائے ان کے کہ جن کا اپنا کوئی ایجنڈا ہو تو الگ بات ہے. کہ ہم شروع میں کہتے تھے کہ جو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اگر حکومت سے نکال دیا گیا اس سازش کے طریقے سے یا کسی اور طریقے سے تو زیادہ خطرناک ثابت ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ یہ اگر ویسے تو طریقہ تو متوازن لانا جو ہے آئینی طریقہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آئین کے اندر اس کا ذکر ہے. لیکن اس کے پیچھے موٹیو کیا تھا، کس کے کہنے پہ یہ ہوا؟ یعنی باہر کی قوت جو ہے امریکہ کے کہنے پہ انہوں نے ساری کارروائی کی، اور چونکہ رجیم چینج کرنا تھا اور یہ جو مراسلہ ہے اس نے سارا کچھ جو ہے ایکسپوز کر دیا. اب ایسی صورت میں اب یہ ہوا ہے کہ عوام جو ہیں اس کے اندر میں سمجھتا ہوں جو تھوڑی بہت پاپولیرٹی کم ہوئی تھی عمران خان صاحب کی، انہوں نے ری گین کر لی، بلکہ اس سے زیادہ ہوگی میرا خیال ہے. کیونکہ آپ دیکھیں پچھلے الیکشن میں 2018 میں سمپل میجورٹی بھی نہیں لے سکے تھے نا، تو ان کو کولیشن گورنمنٹ بنانا پڑی. اب اس وقت رائٹ نو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ہمیں یقیناً یہ امید ہے کہ یہ مطلب واضح میجورٹی سے جیتے گے، 2/3 میجورٹی بھی امکان ہو سکتا ہے اس کا. اب جو باتیں وہ کر رہے ہیں اس میں ہمارے سامنے ہی ہے، سب ہمارے جو لوگ ہیں جو ویورز ہیں انہوں نے یہ سارا سچویشن دیکھی ہے کہ کس طرح وہ مراسلہ آیا، کس طرح طریقے عدم اعتماد جو ہے وہ پیش کی گئی، اور کس طریقے سے پھر اس کے اوپر رولنگ آئی، پھر کس طرح کورٹس جو ہے انہوں نے اب ایکٹیولی اس کو ٹیک اپ کیا اور اس پہ ڈیسیژن دیا، پھر اس کس طریقے سے آپ دیکھیں ووٹنگ ہوئی اس کے اندر. اور اب سچویشن یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی ہے اس کے اندر 123 جو ممبر ہیں پی ٹی آئی کے وہ ریزائن کر چکے ہیں، اور ریزائن ان کے ایکسیپٹ بھی ہو چکے ہیں. یہ الگ بات ہے اگر راجہ پرویش صاحب نے کہا جی کہ میں اس کو ریویو کروں گا، حالانکہ میرا ریویو ان کا بنتا نہیں ہے، کیونکہ جب وہ ڈپٹی اسپیکر نے ایکسیپٹ کیے تو وہ قائم مقام اسپیکر تھے اس وقت، ٹھیک ہے نا، تو اسپیکر کے طور پر انہوں نے ایکسیپٹ کیے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ اس کو ریویو کرنا تو بنتا ہی نہیں جب نوٹیفیکیشن ہو جائے. اور یا تو کوئی لکھ کے کوئی اپلیکیشن دے نا کوئی ممبر کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی، مجھ سے زبردستی سائن کروائے گئے. اب ایسی صورت تو ہے نہیں وہاں پہ، اور صرف کہنے کرانے پہ یا صادق کے کہنے کے اوپر تو نہیں ہو سکتا. اب رہا سوال یہ جو آپ دیکھیں مومنٹم جو پکڑا ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہی عمران خان صاحب جو تھے وہ اقتدار سے معزول ہوئے، ہٹائے گئے، اس سازش کے تحت، اس مداخلت کے تحت جو امریکہ کی طرف سے کی گئی اور جس کا پارٹ بن گئے یہ لوگ ہمارے کچھ سیاستدان. تو ایسی صورت میں آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے سڑکوں پہ آ گئے تھے. پھر پشاور کا جلسہ، پھر کل کراچی کا جو جلسہ ہے وہ تو بہت بڑی تعداد تھی، بہت بڑی تعداد تھی. میرا خیال ہے کہ اس کا جو ایریل ویو ہے جو ڈرون کے کیمراز کے ذریعے لیا گیا ہے بڑا واضح کرتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے آسمان پہ کھڑے ہو کے وہ کوئی کہکشاں ہے، کوئی گلیکسی ہے. لیکن امتیاز بھائی لوگ زیادہ تر جو اپوزیشن میں جو صاف ظاہر ہے پی ٹی آئی کو پسند نہیں کرتے یا عمران خان صاحب کو پسند نہیں کرتے، وہ تو کہہ رہی تھی 10-20 ہزار لوگ تھے. ظاہر بات ہے کہ دیکھیں نا وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے نا کہ اس کو مانیں. ویسے تو جو سننے میں آیا جو ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی اس کو رپورٹ کیا 60,000 65,000، ٹھیک ہے نا. تو ایجنسیز عام طور پہ میں نے دیکھا کہ وہ یہی وجہ ہے کہ صحیح معنی میں اسیسمنٹ نہیں ہو پاتی نا. ریلیونٹ جو عہدے داران ہوتے ہیں، ہمارے جو ڈیسیژن میکر ہوتے ہیں، ان کے پاس صحیح خبر جانی چاہیے، صحیح اسیسمنٹ جانی چاہیے، صحیح ایویلویشن جانی چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چل سکے گراؤنڈ ریالٹی کا اور وہ اس کے اوپر کوئی سٹیپس لے سکے. تو بہرحال اینی وے آپ نے دیکھا میڈیا نے کور کیا ہے اور وہ چل رہا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہے، سارے دیکھ سکتے ہیں. اس پہ واضح نظر آ رہا ہے کہ پورا وہ جو گارڈن ہے بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے ساتھ ساتھ سڑکوں کے اوپر بھی لوگ ہیں، شارع فیصل جو ہے اس کے اوپر بھی رش ہے، ہر طرف لوگ ہیں جو اندر نہیں جا سکے. لوگ انٹرویو ہوئے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. آپ کو پتا آج کل تو اتنا کیمرہ عام ہو گیا نا، اتنے چینل آ گئے ہیں، جو سوشل میڈیا کے اوپر چینل بہت سارے آ گئے ہیں، یوٹیوبرز ہیں وہ سارے کور کر رہے ہیں، فیس بک کے اوپر ہے. تو یہ چیز چھپی نہیں جا سکتی، اب چھپائی نہیں جا سکتی. تو یہ ایک ریالٹی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پاپولیرٹی ری گین کی ہے. اور اس وقت جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ اگر یہ میں کہوں
کہ اس وقت جو سب سے پاپولر جو لیڈر ہے پولیٹیکلی پاکستان کے اندر وہ عمران خان ہے. صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون ملک جو ہمارے آپ نے کہہ لیں کہ ایکسپیٹریٹس ہیں پاکستانی, ان کے اندر بھی وہ پاپولر ہیں. اور وہ جو ٹرینڈ چل رہے ہیں میڈیا کے اوپر وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہیں, اور بلکہ مطلب آپ کہہ لیں کئی ملینز جو ہیں اس کے اوپر وہ فالوئنگ اس کے اوپر ہو چکی ہے. تو ان کا جو نریٹو ہے عمران خان صاحب کا کہ جو مداخلت کے ذریعے یا سازش کے ذریعے ان کو ہٹایا گیا ہے بیرونی کہہ لیں کہ موٹیویشن کے اوپر, وہ نیریٹو جو ہے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے اور اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں اس وقت. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مومنٹم آگے بڑھتا ہی جائے گا. جی ٹھیک, چلیں امتیاز بھائی آپ کی طرف واپس آتے ہیں. پنجاب اسمبلی جو ہے وہ میدان جنگ بنی رہی اور وہاں پر جناب پرویز الہی صاحب جو ہیں, غلطی تو خیر دونوں اطراف سے ہوتی ہے جب اس قسم کا ماحول ہوتا ہے, لیکن پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پٹیوں میں جو ہیں وہ باہر سامنے آئے واپس. اور یہ دیکھ لیجئے گا, ویسے تو ایک اور پکچر ہے میں اس کو ڈھونڈ نہیں پا رہا, وہ ہاتھ اٹھا کر بدوائیں دے رہے تھے جنہوں نے یہ کیا. میرے سامنے وہ پکچر نہیں آئی, نہیں تو میں وہ میں نے کلپ دیکھا, نہیں تو میں وہ ضرور لگاتا پروگرام میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پولیس ہے وہ کس کے کہنے پہ اسمبلی میں آئی اور یہ سارا جو ہنگامہ ہے کیوں ہوگا؟ دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس وقت جو وزیر اعلیٰ ابھی تک جو ہے وہ عثمان بزدار ہے, ٹھیک ہے نا جی. جی جب تک حمزہ جو ہے وہ حلف نہیں اٹھا لیتا آج حلف اٹھانا ہے میرا خیال, اس وقت تک جو ہے وہی جو چلا آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک, اب کوشچن یہ ہے کہ وہ کون سے ٹرانسفر بھی ہو رہی ہیں. لاہور میں وہ سی پی او ٹرانسفر ہو گیا اور اس طرح کر کے اور بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے. کوئی ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم وہ بھی ٹرانسفر ہوا ہے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ کوشچن یہ ہے کہ چیف منسٹر تو بزدار بیٹھا ہوا ہے ابھی بھی, تو یہ کیسے ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں بڑی سمجھنے والی ہیں. اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب وہ ہوٹل میں لے کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے جو پی ٹی آئی کے منحرف جو اراکین ہیں ان کو لے کے, اور اس کے ساتھ وہ جو ترین گروپ کے لوگ تھے, علیم گروپ کے لوگ تھے, ان کو ہوٹل میں رکھا ہوا تھا اور پچھلے کئی دنوں سے وہ رہ رہے تھے وہاں پہ. اور یہ اخباروں میں بھی آ رہا تھا, ٹی وی چینل پہ بھی آ رہا تھا, شور شرابہ بھی ہو رہا تھا, ان کو دکھایا بھی جا رہا تھا کہ ایک ہوٹل سے دوسرے ہوٹل میں شفٹ ہو رہے ہیں اور وہ سارا کچھ دیکھا جا رہا تھا. اب اس موقع کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ادب کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جوڈیشری کو چاہیے تھا اس کے اوپر کوئی سو موٹو لیتے اور اس کے اوپر کوئی ایکشن لیتے کہ بھی یہ ان کانسٹیٹیوشنل سٹیپ ہو رہا ہے نا. اب کانسٹیٹیوشن کے اندر اگر لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جو کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ جیت کے آیا ہے وہ اس پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا جب چیف منسٹر کا الیکشن ہو رہا ہو یا اس کے یا پرائم منسٹر کا الیکشن ہو رہا ہو یا عدم اعتماد کی تحریک چل رہی ہو ان کے خلاف. تو اب وہ واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ منحرفین جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہوٹلوں کے اندر رہ رہے ہیں اور وہ ظاہر بات ہے کہ ان کے خلاف ہی ووٹ دیں گے. تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ ہماری کسٹوڈین ہے کانسٹیٹیوشن کی, ان کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر سٹیپ لیتے. اچھا اس سے پھر ظاہر بات ہے رائیولری بڑھتی ہے, غم و غصہ بڑھتا ہے. ظاہر بات ہے کہ دونوں گروپوں میں جب انصاف نہیں ملتا تو پھر لوگ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں نا. یہ جتنے بھی آپ دیکھیں نا جتنی قتل و غارت گری ہوتی ہے اگر اس کے پیچھے دیکھے تو وہ انصاف نہیں ملتا بندے کو تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بعض کا قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے اسد قاضی صاحب نے شاید نام سنا ہوگا کہ لاہور میں ایک بہت بڑا ایک بدماش ہوتا تھا, گنڈا ہوتا تھا, اور اس کا نام تھا غالباً میں نام اس کا بھول رہا ہوں. تو وہ جو ہے ایک اسکول ٹیچر تھا وہ, ٹھیک ہے نا جی. اب وہ اسکول ٹیچر تھا, اس کی سسٹر کو کسی نے چھیڑا, کسی گنڈے نے چھیڑا جو باہر سے وہ پڑھ کے اسکول سے آ رہی تھی. تو وہ جو ہے وہ تھانے چلا گیا, پولیس اسٹیشن چلا گیا. اب پولیس اسٹیشن میں بجائے اس کے اس کی داد رسی ہوتی الٹا اس کو ڈانٹا ڈپٹا, انہوں نے گالی شالی نکالی پولیس والوں نے. وہ گا رہا ہے تو اس کے پاس لائسنس والی بندوق تھی, گیاسا اس کا نام تھا جی, گیاسا مجھے نام یاد آ گیا. اسد قاضی صاحب کو یاد ہوگا گیاسا. اچھا اب اس نے یہ کیا جی کہ وہ اس نے بندوق اٹھائی اور اس نے جا کے اس بدماش کو گنڈے کو گولی مار دی. تو پہلا قتل اس نے وہ کیا. اس کے بعد سلسلہ چل پڑا. پھر بہت بڑا مشہور بدنام زمانہ ڈاکو بنا, لاہور کا بدماش بنا, اور پھر آخر میں وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ جیلوں میں جائیں تو آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ جن کو انصاف نہیں ملا. دیکھیں جب کسی کو انصاف نہیں ملتا تو دو طرح کے رویے ہوتے ہیں نا. ایک رویہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لو, خود بدلہ لے لو. دوسرا ہوتا ہے کہ چلو اللہ پہ چھوڑو یار,
مطلب جس کا بس نہیں چلتا اللہ پہ چھوڑتا ہے. اب یہ جو پنجاب اسمبلی میں جو ہوا ہے یہ سارا اسی طرح ہی ہوا ہے کہ جب تماشا لگا رہا ہے, سیل پرچیز ہوتی رہی, ہارس ٹریڈنگ ہوتی رہی, ہوٹل کے اندر بندے بند کیے رکھے, اس کے بعد جب اسمبلی میں آئے تو پھر اس کے بعد جھگڑا ہو رہا ہی تھا نا. اب ظاہر بات ہے کہ آپ نے زبردستی بندے پکڑ کے بٹھائے ہوئے, کئی ہفتوں سے بٹھائے ہوئے, اور اس کے بعد ظاہر انہوں نے ووٹ جو ہے اپنی پارٹی کے خلاف دینا ہے, تو ایسی صورت میں پھر دوسری پارٹی جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ بندوبست کرے گی. تو ایکچولی یہ ملی جلی میں کہتا ہوں جو بھی کچھ ہوا ہے, لیکن اس کا آغاز میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی طرف سے ہی ہوا ہے جنہوں نے یہ ہارس ٹریڈنگ شروع کی. میں نے جو 2 تصویریں آپ کو دکھائی ہیں, علی وزیر اور محسن داوڑ, یہ پہلے بھی بہت کچھ اسمبلی میں کھڑے ہو کے فوج کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, اس قسم کی تنقیدیں جو ہے وہ کھڑے ہو کر اسمبلی میں ہونی چاہیے, اور کیسے یہ الاؤڈ ہوتی ہے؟ اب دیکھیں نا, یہی چیز ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک انکانسٹیٹیوشنل بات ہوئی بقول سپریم کورٹ کے ڈپٹی اسپیکر نے ایک رولنگ دی جس کے اوپر انہوں نے فیصلہ دیا. اب اس طرح کی جو تقاریر ہے اس کو بھی تو نوٹ کرنا چاہیے نا. اب ایک اگر کوئی شخص جو ہے فوج کے خلاف بات کرے یا پاکستان کے خلاف بات کرے تو میں سمجھتا ہوں غدار ہی ہے, اس کو غدار ہی کہیں گے نا, اور کیا کہیں گے آپ اس کو. ایک مطلب ایک سلامتی کی جو علامت ہے ہمارے ہاں, مسلح افواج جو ہماری ہیں, جنہوں نے کل پرسوں بھی 7-8 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, کل کی بات ہے. تو اب ان کے خلاف جو بندہ بات کرتا ہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں, محسن ڈاور آپ کو پتا ہے کہ یہ ایون انہوں نے وہ جو ایک فوجی چوکی تھی اس کے پاس بھی ایک بار اٹیک کیا تھا, آلموسٹ سوا سال پہلے کی بات ہے. پھر اس کے بعد یہ اریسٹ بھی ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو یہ جو لوگ ہیں یہ تو شروع سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اب ان کو اگر ساتھ شامل کرتے ہیں اپنے ساتھ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھی اگر ایک اسمبلی کے آگے ایک اسپیکر آف نیشنل اسمبلی بیٹھا ہے اور وہ اس طرح کی تقریر سن رہا ہے جس میں فوج کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے, ملک کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے, تو اس کو روکنا چاہیے نا اس کو. اب یہ تو ان کو وزیر بنانے جا رہے ہیں, ان کے نام تو وزارت کے لیے چل رہے ہیں. بالکل چل رہے ہیں. اب یہی ہپوکریسی ہے نا, میں سمجھتا ہوں. اب دیکھیں نا کہ یہ اب جو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں پاکستان, ٹھیک ہے, اس سے پہلے میں کہتا ہوں سب سے پہلے ہم مسلمان, پھر اس کے بعد ہم پاکستان, ٹھیک ہے نا جی. اب پاکستان جو ہے بیسیکلی ایک سمبولک کہہ لیں اسٹیٹ ہے جو پاکستان کے اسلام کے نام سے وجود میں آئی, اور ورنہ تو ہندوستان کے ساتھ رہ رہے تھے نا سارے لوگ, جیسے ابھی بھی ہندوستان کے اندر مسلمان بہت سارے رہ رہے ہیں. لیکن یہ الگ ملک بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ اسلامک سسٹم ہوگا, اسلامک اسٹیٹ ہوگی, یہاں پہ اسلام کی بات ہوگی, دوسرے مذہب کے لوگ بھی رہ سکیں گے اپنے دین کے مطابق, وہ بھی اپنے جو بھی ہیں ان کی رسومات وہ کریں گے اپنی. لیکن یہ بیسیکلی یہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اس اسٹیٹ کے اندر پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر اب محسن ڈاور جیسا بندہ یا علی وزیر جیسا بندہ جو ہے وہ اگر تقریر کرتا ہے فوج کے خلاف تو اس کا مطلب وہ پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف بول رہا ہے, کیونکہ فوج جو ہے وہ علامت ہے سلامتی کی, ہماری سرحدوں کی سلامتی کی, اور وہ قربانیاں بھی دے رہی, اس پہ کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور اب یہ جو ہے اس کی کھلی چھٹی دے دینا. اب آ گیا وہ جیسے بٹ صاحب کہہ رہے تھے نا, اسد بٹ صاحب, کہ جی یہ مداخلت اور سیاست, اس کو تھوڑا میں الیبوریٹ کرنا چاہ رہا ہوں, میں کر دیتا ہوں. جی کیجیے. دیکھیں سیاست سوری جو ہے نا آپ کی سازش, پہلے سازش ہوتی ہے جس کو پلاننگ کہتے ہیں نا عام زبان میں, ایک چیز پلان کی جاتی ہے بیٹھ کے کہ تم یہ کرنا میں یہ کروں گا, ٹھیک ہے نا, اسی کو سازش کہتے ہیں. اس پہ اوپر جب عمل ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے, مداخلت, ٹھیک ہے نا. تو مداخلت جو ہے سیکنڈ لیول پہ آتی ہے, فرسٹ لیول پہ سازش ہی آتی ہے. تو سازش ہی ہوئی ہے اور اس کے بعد مداخلت ہوئی ہے, ظاہر بات ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو ممبر تھے وہ خاص جو وہ ممبر جو کہ ڈیفیکشن کر رہے تھے, ان کے ساتھ امریکی ناظم الامور ملتی رہی ہیں, ان سے ملاقاتیں کرتی رہی ہیں, الائز جو تھے ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتی رہی ہیں, اور جو مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتی رہی ہیں, وہ سارے ریکارڈ پہ ہے, اس کی ویڈیوز موجود ہیں, اس کا جو آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں, تو وہ تو پوری ایویڈنس موجود ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اگر جب تک انڈیپینڈنٹ ایک کمیشن نہ بنے, وہ بھی میں کہتا ہوں اعلیٰ عدلیہ کے جو جج ہیں ان پر مشتمل ہونا چاہیے, تاکہ وہ جو کمیشن ہے صحیح معنی میں اس کی تحقیقات کر سکے. اگر یہ کمیشن جو ہے وہ موجودہ میاں شہباز شریف صاحب کے حکم پہ بننا ہے تو اس کا جو رزلٹ آنا ہے وہ تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کیا آنا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ جو نیریٹو ہے, میں نے پہلے بیان کیا کہ نیریٹو جو ہے یہ عوام کے اندر اس کو پذیرائی ملی ہے, اور اسی کی بیس پہ
लोगों ने इमरान खान को उठा लिया ऊपर ना, और अपना उन्होंने एक आप कह ले कि अपना निजात दहिंदा समझ लिया है कि जो गुलामी से हमें बचाएगा, क्योंकि वो ये नारा लगाता रहा कि कायदे में आपको आज़ादी दिलाई थी और हम गुलामी से निजात लेंगे। तो इसी बेस पे वो जो है उसके जलसे जो हो रहे हैं। आप देखो कराची जैसी जगह जहाँ पे अब उनका वोट बैंक ऑलमोस्ट ना होने के बराबर रह गया था, इस वक्त जो सिचुएशन वहाँ पे है, वो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का गाड़ी समझा जाता है ना, कराची तो खास एमक्यूएम का गाड़ी समझा जाता है। अब वहां पे इतने लोगों का इकट्ठा होना और इतना कामयाब जलसा करना, ये इंडिकेट करता है कि पाकिस्तानी अवाम जो है, मेजोरिटी जो है, वो अपने दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते। बिल्कुल, और वो patriot है। इमरान खान के साथ खड़े हैं, बिल्कुल। जी, चलें, ठीक है। काई साहब, इम्तियाज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको ऐसे ही बिठाए रखूँ यहाँ पर, ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जी, ये तो थे जनाब इम्तियाज साहब, ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद।